الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، آج ہم 7ویں قرآنی مجلس میں 7ویں پارے پر گفتگو کریں گے۔ یہ 7واں پارہ، اس میں سورہ مائدہ کا کچھ حصہ ہے، آخری حصہ ہے، اور سورہ انعام آیت نمبر 110 تک اس میں شامل ہے۔ سورہ مائدہ کے بارے میں اس سے پہلے بھی بات ہوئی کہ اس میں شریعت کے احکام، خاص طور سے جو تکمیلی احکام ہیں، بنیادی احکام تو سورہ بقرہ میں آئے ہیں، اور پھر سورہ مائدہ میں تکمیلی احکام ایک طرح سے بیان کیے گئے، شریعت کو مکمل کیا گیا۔ اسی میں کہا بھی کیا الیوم اکملت لکم دینکم، تو سورہ مائدہ میں بہت سے تکمیلی احکام ہم کو ملتے ہیں۔ تو یہ جو آخری حصہ، اس میں بھی آپ کو اس طرح کے احکام ملیں گے۔ حج کے سلسلے میں احکام پہ پہلے آ گئے، تو حج کے زمانے میں شکار وغیرہ کرنے کے تعلق سے، حرام مہینوں اور حالت احرام کے تعلق سے بنیادی باتیں آ چکی ہیں، تو حالت احرام میں شکار کے تعلق سے، اور اسی طرح سے وصیت کے سلسلے میں بنیادی باتیں آ چکی ہیں، تو حالت سفر میں وصیت کے تعلق سے، تو کچھ تکمیلی باتیں یہاں پر ہمیں ملیں گی۔ آخر میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو اہل کتاب میں غلط فہمیاں پھیلی ہوئی تھیں، یا وہ جو پھیلا رہے تھے، اس کا بھی جواب دیا گیا ہے ایک بہت ہی مؤثر بلیغ مکالمے کی صورت میں۔ سورہ انعام مکی صورت ہے، بہت طویل صورت ہے، اور اس میں قصے بہت کم آئے ہیں، بہت ہی کم، اور جو دلائل ہیں وہ ان کی بہت زیادہ، گویا کہ دلائل پر مشتمل صورت ہے۔ قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے کہ بہت سی باتیں وہ قصوں کے ذریعے سمجھاتا ہے، بہت سی باتیں جو ہے وہ آفاق و انفس کی دلیلوں کے ذریعے سمجھاتا ہے۔ تو اس میں آفاق و انفس کی دلیلوں کی کثرت ہے، واقعات بہت کم ہیں۔ تو اس صورت میں توحید کے دلائل بہت مختلف قسم کے اور متنوع قسم کے پیش کیے گئے ہیں۔ شرک کی تردید کے دلائل ہیں بہت کثرت کے ساتھ، اور شرک کے جو برے اثرات انسانی زندگی پر، انسانی شخصیت پر واقع ہوتے ہیں، اس کا بیان ہے۔ تو یہ ایک اوور ویو تھا 7ویں پارے کا۔ اب اس کے بعد پھر ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں، غور و فکر کے نتیجے میں، مطالعے کے نتیجے میں جو پیدا ہوئے ہیں، وہ سوالات آپ پیش کریں۔ آیت نمبر 100 سورہ مائدہ، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك الكثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون۔ تو خبیث اور طیب کے جو عمومی دائرے ہیں، ان سے اور آگے بڑھ کر آپ لوگوں کے حضرات کے مطالعے کے نتیجے میں آپ کے نزدیک اس کے اور کیا کیا ڈائمینشن ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں طریقہ یہ ہے کہ وہ صرف حرام اور حلال، یعنی قانونی الفاظ استعمال نہیں کرتا ہے۔ ایک شکل تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرو، یہ نہیں کرو۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے خالص، گویا کہ ایک فرما روا جو ہے، جس طرح سے حکم دیتا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں تو کرو، یہ سے منع کر رہا ہوں تو رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا جو قرآن مجید میں انداز ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز سے منع کرتا ہے، کسی چیز کو حرام کرتا ہے، اور جب کسی چیز کی اجازت دیتا ہے، اس کو حلال کہتا ہے یا حلال کرتا ہے، تو وہ اسے انسان کی فطرت کی سے ہم آہنگ کر کر بتاتا ہے۔ یعنی انسان اگر خود سوچے اپنی عقل اور فطرت کی کسوٹی سے، تو اس کو اطمینان حاصل ہو جائے کہ ہاں اس کو تو حرام ہونا ہی چاہیے تھا، اسے تو حلال ہونا ہی چاہیے تھا۔ تو اس کے لیے جو تعبیریں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں استعمال کی ہیں، وہ اس طرف لے جاتی ہیں کہ یہ کہہ دیا کہ خبیث، تو خبیث کہتے ہی جو ہے انسان صرف حکم کو سنے گا نہیں، بلکہ وہ رجوع کرے گا اپنی فطرت کی طرف، اور اس چیز کا جائزہ بھی لے گا، اور جائزہ لے کے پھر وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ ہاں یہ چیز تو خبیث ہے، اس سے تو ہمیں رکنا ہی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ چیز کرو، یہ چیز تمہارے لیے حلال کی گئی، تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ طیب کہہ دے گا، الیوم احل لکم الطیبات، تو وہ
واپس اپنے اندر جا کے اپنی فطرت میں رجوع کرے گا اور دیکھے گا تو خود وہ اس کو ایک اطمینان حاصل ہوگا، اس کو ایک انکشاف ہوگا کہ ہاں یہ تو پاکیزہ چیز ہے، میری فطرت اس کی پاکیزگی کی گواہی دے رہی ہے، اس کے صحیح ہونے کی، اچھا ہونے کی گواہی دے رہی ہے۔ تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور انسان کی فطرت کا جو تقاضا ہے یا جو اس کا فیصلہ ہے وہ بالکل ہم آہنگ ہوتے ہیں، اور انسان بڑے اطمینان کے ساتھ دین پر عمل کرتا ہے۔ وہ دین اس کے اوپر ایک اوپر سے مسلط کی ہوئی چیز نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اس کا اپنا جو بالکل ذاتی اطمینان ہے وہ بھی اس میں پورے طور پر شامل ہو جاتا ہے۔ تو خبیث سے نفرت انسان کی فطرت میں ہے، طیب کی طرف سے انسیت انسان کی فطرت میں ہے۔ تو حرام اور حلال کہنے سے اندرونی کیفیت وہ نہیں ہوتی ہے جو خبیث اور طیب کہنے سے ہوتی ہے۔ چیز ایک ہی ہوتی ہے، وہ حرام ہے، خبیث ہے، حلال ہے، طیب ہے، لیکن خبیث اور طیب کے الفاظ اس کو آپ کا ذاتی فیصلہ بھی بنا دیتے ہیں۔ وہ صرف ایک اوپر سے مسلط کیا ہوا حکم نہیں ہوتا ہے۔ اور یہیں پر اللہ تعالیٰ کی یعنی کلام کی حقانیت بھی سامنے آتی ہے کہ انسان کی جب فطرت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے جو حرام کیا ہے وہ خبیث بھی ہے، جو حلال کیا ہے وہ طیب بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو ہمارا خالق بھی ہے، کیونکہ دونوں چیزوں میں مکمل طور پر ہم آہنگی ہے۔ تو خبیث اور حرام کی ہم آہنگی اور حلال اور طیب کی ہم آہنگی، یہ قرآن مجید کے وحی صادق ہونے کی گواہی ہے۔ الفاظ کا کمال یہ ہے کہ جب انسان الفاظ بولتا ہے، الفاظ سنتا ہے، الفاظ پڑھتا ہے تو اس سے ایک پکچر کریٹ ہوتا ہے ذہن میں، اور ہمارے ذہن میں پکچرز ہی ہوتے ہیں۔ کسی فرد کے بارے میں کہتے ہیں وہ فرشتہ ہے تو ہمارے ذہن میں اس کی ایک تصویر آتی ہے۔ کسی کے بارے میں کہتے ہیں کوئی شیطان ہے تو ہمارے ذہن میں ایک تصویر آتی ہے۔ تو لنگوسٹیکلی سائیکالوجی میں کہا جاتا ہے کہ جب آپ ورڈز استعمال کرتے ہیں تو وہ صرف ورڈز استعمال نہیں کرتے، یو کریٹ پکچرز ان دا لسنرز۔ تو خبیث جب کہا جاتا ہے تو ہر زمانے کا انسان اسے ویژولائز کر سکتا ہے کہ کیا کیا چیزیں خبیث ہو سکتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے سوال میں جو ٹریڈیشنل خباثت کی چیزیں ہیں، ٹریڈیشنلی جو گندی چیزیں ہیں، ایول چیزیں ہیں، وہ تو انسان جانتا ہے، لیکن آج کے زمانے میں جو مورل ڈیکیڈنس ہے، مورل کرپشن ہے، سیکسول پرورشن ہے، حرام کمانے کے بہت سے طریقے ہیں، اس کی ایک لمبی فہرست ہے۔ وہ ساری فہرست قرآن فراہم نہیں کرتا، صرف ایک ورڈ استعمال کرتا ہے، خبیث۔ تو اب سیکسول پرورشن کے بھی 100 ورائٹیز ہیں، حرام کمانے کی بھی 100 ورائٹیز ہیں، یا انٹاکسیکیشن کے 100 ورائٹیز ہیں۔ کھا کر بھی آدمی نشے میں جاتا ہے، پی کر بھی نشے میں جاتا ہے، دھواں سے بھی نشے میں جاتا ہے، سونگھ کر بھی نشے میں جاتا ہے، انجیکشن لے کر بھی نشے میں جاتا ہے۔ ان سب کو تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سائیکالوجیکلی یہ ورڈ جو ہے ہر انسان اپنے زمانے میں ریلیٹ کر سکتا ہے۔ طیب، اینی تھنگ وچ از ماڈسٹ، اینی تھنگ وچ از ہیلتھی، اینی تھنگ وچ از گڈ، اینی تھنگ وچ از اپیلنگ ٹو مورل سینس، یہ سب طیب ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ قسموں کا ذکر کر رہے ہیں، تو ہمیں اس کی کیسے حفاظت کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ کون سی قسموں پر ہوگی؟ جیسے آج کل لوگ ایسے ہی ان کا سلینگ ہوتا ہے ہر وقت قسمیں کھانا۔ تو سورہ مائدہ آیت نمبر 89 میں 89 میں کہا گیا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ اس کے کا ایک بہت عام مشہور مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا لغو قسم کی قسموں کے معاملے میں، کہ جو قسمیں تکیہ کلام بن جاتی ہیں اور وہ دل سے نہیں کہی جاتی ہیں، مقصود نہیں ہوتا ہے قسم کھانا بلکہ وہ محض ایک تکیہ کلام ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر کوئی پکڑ نہیں کرے گا۔ لیکن جو باقاعدہ دل کی گواہی کے ساتھ اور دل کی حضوری کے ساتھ اور واقعی قسم کھائی جائے گی، اس قسم کے سلسلے میں پکڑ ہوگی کہ اگر وہ جھوٹی قسم ہے تو اللہ تعالیٰ پکڑ کرے گا، اور اگر وہ سچی قسم ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرے گا۔ یہ
عام رائے ہے. لیکن اس رائے میں اشکال یہ ہوتا ہے کہ اس کے گویا کہ اس میں اجازت دی جا رہی ہے کہ آپ قسموں کو تکیہ کلام بنا لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی پکڑ نہیں ہوگی. تو اس کا جو دوسرا مفہوم ہے اور وہ ہمیں زیادہ صحیح اور مضبوط معلوم ہوتا ہے, وہ یہ کہ لغو کہتے ہیں اس چیز کو جس چیز کو ٹرمینیٹ کر دیا جائے. آدمی نے قسم کھائی, پھر بعد میں اس نے اس کو ٹرمینیٹ کر دیا, تو ٹرمینیٹڈ قسم جو ہے اس کو بھی لغو فی ایمانکم کہتے ہیں. الیمین الملغا, وہ قسم جسے ٹرمینیٹ کر دیا جائے. آدمی نے نافرمانی کی کوئی قسم کھا لی کہ میں اپنے والدین کے پاس کبھی نہیں جاؤں گا, تو اس نے قسم کھا لی ہے. اب اسے اس قسم کو, چونکہ وہ قسم ٹھیک نہیں ہے, تو اسے اس قسم کو ٹرمینیٹ کرنا چاہیے. ٹرمینیٹ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر کوئی محاسبہ نہیں کرے گا. اور اگر اس طرح کی کوئی قسم جو اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف ہے, اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف ہے, اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اجازتوں کے خلاف ہے, اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے خلاف ہے, یعنی نافرمانی تک لے جانے والی قسم ہے. جیسے اگر کسی نے قسم کھا لی قطع تعلق کی, قطع رحمی کی, والدین سے عدم تعلق کی, بیوی سے تعلق ختم کرنے کی, ایسی بہت ساری قسمیں, یا کوئی اچھا کام نہیں کرنے کی, تو اگر وہ اس قسم پر باقی رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرے گا. اگر وہ اس قسم کو ٹرمینیٹ کر دے گا, ختم کر دے گا, تو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کرے گا. آگے یہ کہا گیا کہ اگر آپ ٹرمینیٹ کریں گے تو کیا کفارہ دینا ہوگا. وہ کفارہ کیا ہوگا آگے اس کی تفصیل بتا دی گئی. خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی غلط کام کی, اللہ کی کسی نافرمانی کی قسم کھائی ہے, تو اس کی پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور اپنی قسم کو کالعدم کرے, اور یہ جو کفارہ یہاں بیان کیا ہوا کفارہ ادا کرے, اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کر کے اس برائی سے اپنے آپ کو باہر نکالے. سورہ الانعام آیت نمبر 1. اس میں جو ظلمات و نور کا تذکرہ ہے, یہ رات دن کے اعتبار سے بھی محسوس ہوتا ہے, اور پھر ہدایت اور وہ ظلمات, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ دوسرا یہ کہ ظلمات اور نور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں بھی پیدا کی, ہدایت بھی اور ضلالت بھی. تو پھر وہ جو پروڈکشن آف ایول جو پورا کانسیپشن ہے عیسائیوں کا, اس سے بھی اس کا کچھ نہ کچھ پھر وہ جا کر جڑ جاتا ہے. اس آیت کے 3 معنی ہیں. ایک معنی تو وہ ہے جو فزیکل لائٹ اینڈ ڈارکنیس ہے, یونیورس میں بیسیکلی ڈارکنیس ہے, اور بعض سیلیسٹیل باڈیز کو اللہ تعالیٰ نے گلوئنگ بنایا تو اس سے نور نکلتا ہے. یہ ایک معنی ہے. دوسرا معنی یہی ہے کہ گمراہی, برائیاں, شیطانی حرکتیں ظلمات ہیں, اور رسولوں کا پیغام نور ہے. یہ دوسرا معنی ہے. تیسرا معنی جو ہماری نئی نسل کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ آج کی نئی نسل کا ایک پرابلم ہے, دے آر لاسٹ ان ڈارکنیس, انر ڈارکنیس, ٹرینکولیٹی اور پیس کا ایبسنس, مینٹل کلیئرٹی کا نہیں ہونا, ایموشنل امبیلنسز, جس میں ڈپریشن وغیرہ کو بعض لوگ مانتے ہیں کہ اندھیرا ہے, وہ اصل میں کلیئرٹی نہیں ہے, نور نہیں ہے, امید نہیں ہے, ہوپ نہیں ہے. ہوپ کے لیے ہمیشہ انگلش میں بھی رے آف ہوپ ہی کہا جاتا ہے. تو یہ سب ڈارکنیس ہیں جہاں آج کی نئی نسل کی ایک بڑی تعداد مبتلا ہے, انر ڈارکنیس میں یا اسپرچویلٹی کے ڈارکنیس میں. اور اس کے بالمقابل جب ہم لائٹ کہتے ہیں تو وہ ایموشنل بیلنس ہے, اسپرچویلٹی ہے, ہوپ ہے, اور انسان اندر سے مضبوطی محسوس کرے بیکاز آف اے پرپز آف لائف. یہ سب نور ہے. تو نئی نسل کو نور کی طرف آنا ہے اور ڈارکنیس سے نکلنا ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 96. ان آیاتوں میں احرام کی حالت میں شکار کو پکڑنا اور مار دینے کی سزا کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو ذرا اس پر روشنی ڈالیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر غلطی سے یہ چیز ہو جاتی ہے, کسی کی جان لے لی جاتی ہے, تو کیا اس میں کچھ سزا میں کچھ تخفیف ہوگی؟ یہ جو سوال آپ نے کیا ہے حالت احرام میں شکار کرنے کے تعلق سے, تو یہ اصل میں یہ سلسلہ کلام شروع ہوتا ہے آیت نمبر 94 سے, جس میں یہ کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید.
तनालु ऐदीकुम व रिमाहुकुम। और उसके बाद फिर आगे बताया गया कि हालत हराम में, यानी या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़्तुलू सैदा व अंतुम हुरुम, कि अहराम की हालत में तुम शिकार को मत मारो। और उसके बाद वहीं पर यह भी बता दिया गया कि अगर किसी ने जानबूझकर शिकार किया तो उसका उसे जुर्माना अदा करना होगा। और वो जुर्माना क्या है? वो जुर्माना यह है कि उसी के बराबर का एक जानवर मवेशियों में से वो कुर्बान करना होगा। फरमाया कि वमन क़तलहु मिनकुम मुतअम्मिदन फजज़ाउम मिस्लु मा क़तला मिनन नाम। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने हिरन का शिकार किया है तो हिरन के बराबर वो बकरी की कुर्बानी देगा। तो जितना बड़ा जानवर उसने किया है उतने ही बड़े जानवर के बराबर के मवेशी की वो कुर्बानी देगा। तो यहाँ पर ये बताया गया। और उसके बाद जो आयत नंबर 96 है उसमें ये बताया गया कि यानी अल्लाह ताला की ये रहमत है कि जाहिर है कि इंसान खुश्की में रहते हुए तो उसके पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो शिकार करके खाए और चाहे तो मवेशी जो हैं, जो पालतू जानवर होते हैं जिनके शिकार की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खाए, या फिर वो जो सब्ज़ी है, फल है वगैरह वो इस्तेमाल करे, अनाज वगैरह। यानी ग़िज़ा के हुसूल के खुश्की पर बहुत सारे ज़राए हैं। तो वहाँ पर तो ये कह दिया गया कि शिकार मुकम्मल तौर पर मना है। लेकिन समंदर में तो जाहिर है कि कोई और चीज़ नहीं है, समंदरी जानदारों का शिकार रोज़ी का ज़रिया है, खाने का ज़रिया है। तो उसके सिलसिले में जो है वो इजाज़त दे दी गई और कहा उहिल्ला लकुम सैदुल बहर, कि सैदुल बहर जो है समंदर का जो शिकार है वो तुम्हारे लिए मुतलक हलाल कर दिया गया है। यानी अगर हालत अहराम में भी तुम हो तो उसका शिकार तुम कर सकते हो। पारा नंबर 7 में 2 सूरतें जैसे कि बात आई, सूरह माइदा और सूरह नाम, ये दोनों सूरतें हैं। तो ये बात भी आई कि सूरह माइदा में तकमीली अहकाम के बारे में ज़्यादा बातें हैं और सूरह नाम में तौहीद के ताल्लुक़ से दलाइल पेश किए गए हैं। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि पहले तकमीली अहकाम फिर तौहीद के दलाइल। तरतीब तो ये होनी चाहिए थी कि पहले तौहीद के दलाइल हों फिर बाद में अहकाम हों। तो इस ताल्लुक़ से क्या हिकमत नज़र आती है, इसमें थोड़ा रोशनी डालें। जिस तरह से गुफ्तगू में ये होता है कि एक सिलसिले कलाम चलता है, मुकम्मल होता है, फिर एक नया सिलसिले कलाम शुरू होता है, तो इसी तरह से कुरान मजीद की जो सूरतों की तरतीब है उसमें भी ये है कि सूरह बकरा से सूरह माइदा तक गोया कि एक सिलसिले कलाम है। और वो आप ये देख रहे हैं कि मदनी सूरतें हैं, तो इनमें सूरह बकरा से शुरू होता है और सूरह माइदा पे आके गोया शरीयत की तकमील हो जाती है और एक पूरा मौजू मुकम्मल हो जाता है, सिलसिले कलाम मुकम्मल हो जाता है। फिर सूरह अनाम से एक नया सिलसिले कलाम शुरू होता है जो सूरह आराफ के साथ मिलकर मुकम्मल हो जाता है। तो सूरह अनाम में आफाक व अनफुस के दलाइल दिए गए और सूरह आराफ में फिर पूरी इंसानी तारीख़ के हवाले से वो बातें कही गई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक़ से लेके और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक, मैंने पूरी जो इंसानी तारीख़ है उसको पेश कर दिया गया। तो ये एक दूसरा सिलसिले कलाम है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये पहले जो बात होनी चाहिए थी वो बाद में हुई और बाद वाली पहले हुई। वो उस वक्त तो कहेंगे जबकि सिर्फ सूरह माइदा होती और सिर्फ सूरह नाम होती, तब तो हम ये बात कहते। तो ये कुरान मजीद का एक अंदाज़ है कि एक सिलसिले कलाम शुरू हुआ, मुकम्मल हुआ, कई सूरतों पर मुश्तमिल, फिर एक सिलसिले कलाम शुरू हुआ, फिर मुकम्मल हुआ कुछ सूरतों पर। तो उसको इस नज़र से, एक होलिस्टिक नज़र से आपको देखना होगा। देखिए, कुरान जिस तरतीब से नाजिल हुआ उस तरतीब से मुदव्वन नहीं है। ऑर्डर ऑफ कंपाइलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डर ऑफ रिविलेशन। तो ऑर्डर ऑफ रिविलेशन के हिसाब से तो आपका सवाल सही है, तो उस हिसाब से तो तरतीब नहीं दिया गया है। ऑर्डर ऑफ कंपाइलेशन डिफरेंट है, उसके वजूहात अलग हैं। उनमें से बुनियादी तौर पर मौलाना अमीन हसन इस्लाही या मौलाना हमीदुद्दीन फ़राही रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जो है वो नज़्म कुरान में 7 ग्रुप 8 ग्रुप फ़र्क है इसमें बाज़ लोगों के दरमियान। तो पहला ग्रुप जो है वो उम्मत मुस्लिमा को एक नए मनसब पर, इमामत के मनसब पर खड़ा किया गया और पिछली उम्मत में यहूद और नसारा दोनों को माजूल किया गया।
سورہ بقرہ میں صاف طور پر یہود کو معزول کیا گیا اور سورہ آل عمران میں آنے کے بعد نصارہ کو معزول کیا گیا. تو ایک نئی امت کو کھڑا کرنا اور اسے ایک نئی شریعت دینا، یہ فرسٹ پورا گروپ ہے سورہ مائدہ پہ ختم ہوا. اس کے بعد لیڈرشپ کے کلیمنٹ، لیڈرشپ کے دعوے دار وہ قریش بھی تھے. تو انعام سے لے کر سورہ توبہ تک ان پر گفتگو کی گئی. انعام میں بیسیکلی یہ کہا گیا کہ تم ابراہیم کی امت کہتے ہو، نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اصل امت، ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے محمد اور ان کے ساتھی ہیں. تم نے کیا سے کیا کر دیا. تو سورہ انعام میں، اور پھر سورہ اعراف میں بتایا گیا کہ پچھلی قوموں نے جب جب نبیوں کا انکار کیا تو ان پر سزا آئی، تو تمہیں کیوں آخر سزا نہیں دی جائے گی؟ تمہیں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ پھر اس کے بعد انفال میں جو ہے جنگ بدر میں جو ان کی پٹائی ہوئی اس کا ذکر ہے، اور سورہ توبہ میں جو ہے وہ کعبۃ اللہ کو خالی کر دینا، اور آج سے جو ہے یہ اسلام کا مرکز ہو جائے گا، اور انہیں کمپلیٹلی معزول کر دیا گیا. تو اس طرح سے یہ 4 صورتیں مل کر ایک گروپ، اور ادھر 5 صورتیں مل کر ایک گروپ. تو پہلے یہود کو معزول، پھر نصارہ کو معزول، پھر قریش کو معزول کہ وہ کوئی گویا کہ دنیا کے لیے قائد نہیں، لیڈر نہیں. سورہ مائدہ میں آیت نمبر 111 میں ارشاد ہوتا ہے کہ حواریوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں، جبکہ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی ارشاد ہو چکا کہ آیت نمبر 136 میں کہ ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، ہم اللہ کے مسلم ہیں. تو اس میں دونوں آیتوں میں لفظ مسلم کی تھوڑا سا وضاحت فرما دیجیے. اسی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، آپ کا سوال یہ بہت اچھا ہے، اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، یہ جو تصور ہے کہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری امت ہے صرف وہی مسلم ہے، تو یہ تصور جو وہ اس سے غلط ثابت ہوتا ہے. مسلم قرآن مجید کی اصطلاح ہے، اور وہ پچھلی امتوں میں بھی، پچھلی اقوام میں بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کا انہوں نے فیصلہ کیا، انہیں بھی مسلم کہا گیا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ لفظ آیا ہے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے بارے میں بھی یہ لفظ آیا ہے. تو یہ لفظ جو ہے یہ آخری امت کے ساتھ خاص نہیں ہے، اور یہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ گویا مسلمان خاندان میں پیدا ہونے والا وہ مسلمان ہے، بلکہ یہ ایک صفاتی لفظ ہے کہ جو بھی مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے گا وہ مسلم ہے. قرآن میں جو تدبر اور تفکر پر جو بار بار تاکید کی گئی ہے تاکہ سوچنے سمجھنے کا زاویہ وسیع تر ہوتا جائے، تو کیا اس آیت کی روشنی میں یعنی سوال کرنا یا کھوج نکالنا یا ریسرچ کرنے کا دائرہ کار متعین کر دیا؟ بھائی اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ آیت کو ہم کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے. تو آیت کا جو کانٹیکسٹ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ خبیث و طیب کا ذکر ہے کھانے پینے کے سلسلے میں، اور پھر اس کے بعد یہ آیت آئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول بتا دیے. اب مزید آپ اس کا جو ہے اس کی ایک پوری ڈکشنری چاہیں، اس کی پوری ایک انسائکلوپیڈیا چاہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو تنگی میں مبتلا کر رہے ہیں. یہ بنی اسرائیل کا طریقہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول بتا دیے، ہر زمانے میں اس اصول کے مطابق طیب کو کھائیں، خبیث سے پرہیز کریں. تو یہاں جو سوال کرنا ہے وہ ریسرچ کوشچن نہیں ہے، وہ اوپر کی آیت سے جڑا ہوا ہے. ورنہ اسلام کا تو مزاج ہی ہے ریفلیکشن کا، کنٹمپلیشن کا، غور و فکر کا اور تدبر کرنے کا. تو وہ بات یہاں نہیں ہے، بلکہ سوال جب شریعت نازل ہو رہی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم جس طرح سے گائے کی قربانی کے لیے سوال پر سوال کرتے چلے گئے، تو اس طرح کے سوالات سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو بتا دیا اس میں رسول جو کچھ تعلیمات دیں اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے. قرآن مجید میں سوال 2 مفہوم میں آیا ہے. تو ایک مفہوم تو وہ ہے کہ جس میں آدمی حقیقت جاننا چاہتا ہے، اس کا جذبہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور اطاعت کے راستے تلاش کرنا چاہتا ہے، وہ جاننا چاہتا ہے، تو وہ اس سوال کو تو پسند کیا گیا ہے. لیکن ایک سوال ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے فرار اختیار کرنے کے لیے ہوتا ہے. جس طرح سے وہ جو گائے والے واقعے میں بنی اسرائیل کے سوالات ہیں، تو وہ فرار اختیار کرنا چاہتے تھے کہ کسی طرح سے ہمیں چھٹکارا مل جائے، ہم نہیں کریں یا ہم اس طرح سے نہیں کریں جس طرح سے مطلوب ہے. تو اس طرح کے سوالوں سے منع کیا گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے دسترخوان نازل کر دیا آسمان سے. انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ کیا ان کو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں تھا؟ جی دیکھیں، ہماری بیٹی کا سوال یہ ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا حل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء. تو انہوں نے یہ کہا کہ کیا تمہارا رب ہم پر دسترخوان نازل کرے گا. قوموں نے اپنے نبیوں سے معجزوں کا مطالبہ کیا، اور ان میں بعض لوگوں نے تو شرارت کے لیے، راہ فرار اختیار کرنے کے لیے، رسولوں کو تنگ کرنے کے لیے سوالات کیے، اور وہ چاہتے تھے معجزہ ظاہر ہو. اور یہاں اس کا تعلق غالباً لاسٹ سپر سے ہے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کو جمع کیا تھا. حیرت انگیز بات ہے کہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اس میں آپ نے جہاد کا بھی حکم دیا، لمبی تقریر بھی فرمائی اس میں لاسٹ سپر میں، اور آپ نے جو ہے دین کے بہت سے پہلوؤں پر گفتگو کی. اس کے بعد جو ہے کھانے کا انتظام کیا. تو اس وقت جو حواری تھے انہوں نے ایک معجزے کا مطالبہ کیا. اب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دسترخوان آسمان سے نازل کیا کہ نہیں کیا، اس پر مفسرین کے درمیان اختلاف ہے. لیکن ان کا یہ سوال کرنا خدا پر ایمان کے خلاف نہیں ہے، بلکہ رسول سے معجزے کا چاہنا امتوں سے ہمیشہ ہوا ہے. بعض لوگ شرارت سے کرتے تھے اور بعض لوگ محبت سے کرتے تھے. سورہ الانعام آیت نمبر 34، اس میں ایک ٹکڑا ہے وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ. آپ لوگ کلمات اللہ سے پورا قرآن مراد لے کے یہاں، یا اس کانٹیکسٹ میں کوئی خاص بات کہی جا رہی ہے جس کی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے؟ یہاں کلمات اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. ولا مبدل لکلمات اللہ میں یہاں قرآن مجید کے کلمات مراد نہیں ہیں، بلکہ عمومی طور پر اللہ کے فیصلے وہ یہاں مراد ہے. تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ اس سے پہلے کہ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. تو اس کے بعد یہ کہا گیا کہ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ تبدیل نہیں ہوتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر کسی رسول کی، کسی قوم کی نصرت کا فیصلہ کیا تو پھر وہ نصرت ہو کر رہتی ہے. اردو میں تو ترجمہ یہ کہ اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں. انگلش کا ترجمہ بہت اچھا ہے. انگلش کا ترجمہ ہے کہ Allah's promise to help is never broken. آیت نمبر 106 اور 107 کے ضمن میں ہمارا سوال یہ ہے کہ یہاں پر بالکل واضح حکم کے انداز میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات یعنی جو وحی کی گئی ہے اس کی اتباع کیجیے، کیونکہ اللہ کے سوا اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. وارد عن المشرکین، اور مشرکین سے اعراض کرو، ان سے بچو، دور رہو. ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے. تم ان کے اوپر جو ہے حوالے دار یا گارنٹر یا حفیظ بنا کر نہیں بھیجے گئے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو ان کے اوپر جو ہے حوالے دار نہیں بنایا ہے. تو کیا یہ پورے قرآن کے جو احکامات ہیں، جو دعوت کی طرف ہم کو رغبت دلاتے ہیں، جد و جہد کے لیے اکساتے ہیں، تو کیا یہ اس کے مزاج کے خلاف تو نہیں ہے؟ تو یہاں پر وعارض عن المشرکین کا مطلب یہ ہے کہ وہ مشرکین جو تمہیں رب کے احکام کی پیروی سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی بات مت مانو. وہ مشرکین جو تمہیں توحید کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وحی الہی کی اتباع سے روک رہے ہیں، ان کی بات مت مانو، ان سے اعراض کرو. تو اس طرح سے ہماری 7ویں قرآنی مجلس اپنے اختتام کو پہنچی. امید کرتے ہیں کہ جو سوالات آپ کی طرف سے آئے ہم ان کے تشفی بخش جواب دے سکیں، اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ کا وہ غور و فکر اور وہ مطالعہ جس کے نتیجے میں یہ سوالات نکل کر سامنے آئے ہیں، اس کے سلسلے میں جو بھی سوالات آئیں ان کے جوابات تلاش کرنے کا آپ کا یہ جو سفر ہے یہ جاری رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید پر غور و فکر کرنے اور اس سے ہدایت و رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شکریہ.